بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڑ کا شربت پینے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ بارش میں گنگنانے سے گلا صاف ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو اس کے 80% امکانات ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے خوابوں میں نظر آئے۔ ماہر نفسیات کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اینک پہنتا ہے تو وہ ذہین ہوتا ہے۔ پانی کم پینے والے آدمی کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت بھگوئی ہوئی کشمش کھا لینے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ پیشاب کا پیلا پن نہ جاتا ہو تو روزانہ لیمو پانی پینا شروع کر دیں۔ ناظرین، جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا شدید خدشہ ہوتا ہے۔ 25 گرام پیاز کا رس صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ اکثر خود ہی سے باتیں کرتے ہیں ان کا آئی کیو لیول دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ 30 سال کے بعد شادی کرنے والوں کا بچہ دیر سے پیدا ہوتا ہے۔ نہانے سے قبل نہانے والے پانی میں نمک ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے والے افراد جلدی الرجی کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، 20 سال تک کی عمر میں شادی کرنے سے بچے ذہین پیدا ہوں گے۔ اگر چشمہ پہننے سے چہرے پر نشان پڑ جائیں تو روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں کے گرد ٹوتھ پیسٹ اور لوشن ملا کر استعمال کریں۔ اس سے آپ کی آنکھوں کے گرد نشان نہیں پڑیں گے۔ روزانہ صبح کے وقت ایک سیب کھانے سے فالج سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ انجیر پر شہد لگا کر کھاؤ، دبلا پن دور ہو جائے گا۔ ماہواری میں زیادہ درد ہوتا ہو تو پہلے ہی دن 1 چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ کالا نمک چاٹو، 70 سال تک گلا نہیں بیٹھتا۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی کمزوری نہیں ہوتی۔ لیمن حافظہ اور جگر کی کمزوری دور کرتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نلکے کے پانی سے برف بنائیں تو وہ سفید ہوگی، اور اگر آپ ابلے ہوئے پانی سے بنائیں گے تو یہ شفاف ہوگی۔ خواب میں بیمار انسان کو دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دکھ دور ہوں گے، پریشانی سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ زیادہ چائے اور کافی کا استعمال کرنے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے آپ کا زخم بھر جائے گا۔ ناظرین، گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ کھانے سے قبل ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھ لینے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ پلانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے یا پیشاب کے قطرے آئیں تو روزانہ دہی کے اندر اسب گول کا چھلکا ملا کر شامل کر کے استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر آپ کو ٹی بی کا مسئلہ ہو تو جتنا ہو سکے انگور کھاؤ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کا اصل رنگ سفید ہے؟ بالوں پر انڈے کی زردی لگاؤ، بال چمکدار اور سلکی ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ ناظرین، اگر آپ سفید بالوں سے پریشان ہیں تو روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں بال کالے نظر آئیں گے۔ چنے کی دال کھانے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، عقل بڑھانے کے لیے ہریڑ کا مربع کھائیں۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی کی کلیاں کریں۔
آلو کی چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑھائی میں تھوڑی سی پسی ہوئی پھٹکڑی ڈال دی جائے تو چپس بہت خستہ اور سفید ہو جائیں گے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے کلونجی کا تیل لگانا چاہیے۔ موٹاپے سے جان چھڑانی ہے تو سرخ شلجم کھائیے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ مچھلی زیادہ کھانے سے بینائی پر برا اثر ہوتا ہے۔ ناظرین، نیند نہ آنے میں مسئلہ ہو تو روزانہ شام کے وقت فروٹ چاٹ کھائیں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ مردانہ کمزوری پیدا ہو گئی ہو تو انجیر اور کیلا رات کو دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو۔ دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت آئے گی۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں: اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر جاننا، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا۔ آہستہ آہستہ کھانا آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور وزن کم کرتا ہے۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو، جسم کے ہر حصے میں طاقت ابھر آئے گی۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگائے گی اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ مہینے میں 3 بار بکرے کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل سرما سنت کی نیت سے لگا کر سوئیں، آنکھیں روشن رہیں گی۔ پیٹ میں درد ہونے لگے اور کھانا ہضم نہ ہو تو کھانے کے بعد سونف کھا لو۔ اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگا لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور پھر ہر روز پیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ بے پناہ طاقت پائیں گے۔ جس گھر میں بطخ بچے پیدا کر دے وہاں سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ 2 چیزیں کھائیں، پیٹ ایسے اندر جائے گا جیسے جادو ہو گیا ہو۔ لہسن اور چقندر پانی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ سانس کا مسئلہ، شدید نزلہ اور سینے کا جکڑنا، اس میں ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے۔ زیادہ فرائی چیزوں کا استعمال کرنے سے موٹاپا بڑھتا ہے اور شوگر لیول بڑھتا ہے۔ صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ ناظرین، گڑ والی چائے پینے والے لوگوں کو کبھی شوگر نہیں ہوتی۔ اگر نیم کے پتوں کے پانی سے نہا لیا جائے تو ہر بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ نہار منہ پیاز کی خوشبو روزانہ سونگھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اپنے برش پر نمک چھڑک کر اس سے دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کی صفائی بھی ہوگی اور مسوڑے بھی مضبوط ہو جائیں گے، منہ کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ لمبے لمبے سانس لینے سے دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ پیاس کو روکنے سے وہم اور دل کی جلن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دانت کو آسمان کی جانب دیکھنے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ پرانی سے پرانی کھانسی دور کرنے کے لیے امرود کو جلا کر اس کی راکھ کھائیں۔ ناظرین، سیدھا لیٹنے سے تیزابیت نہیں ہوگی۔ جو عورت کھڑے ہو کر کنگھا کرتی ہے وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے سیدھا دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ عورت چہرے پر شہد عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگا لے، چہرے کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے اور چہرہ جوان نظر آئے گا۔ منہ سے کھانا نکال کر کھانا دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ ہاتھوں کے کڑاکے نکالنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حمل والی عورتیں کھانے میں زیادہ کدو کا استعمال کریں، اس سے پیدا ہونے والا بچہ
ذہین ہوگا۔ معدے کے مریض کے لیے گنے کا رس نہایت مفید چیز ہے۔ ناظرین، سانس کے مرض میں مبتلا یا دمے کے مریضوں کے لیے مونگ پھلی نہایت نقصان دہ چیز ہے۔ نہارمو پانی پینا چربی بڑھاتا ہے، اور نہارمو زیادہ پانی پینے والے بندے کی قوت میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں بطخ موجود ہو وہاں پر رینگنے والے زہریلے کیڑے نہیں ہوتے۔ ٹماٹروں کے استعمال سے آپ کے دانت مضبوط ہوں گے۔ ناظرین، اگر ماہواری کے دنوں میں پیٹ اور ٹانگوں میں درد ہے تو نیم کے پتے اور ادرک ملا کر پینے سے درد فوری ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو آرام آ جاتا ہے۔ نمک زیادہ کھاؤ گے تو دل کمزور ہو جائے گا۔ ایلو ویرا کاٹ کر کچا کھا لینے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ حمل کے دوران گرم چیزیں کھانے سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ شام کو گوشت مت کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ ناظرین، کھانے کے آخر میں برتن بالکل صاف کریں، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ نمک کے مساج سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے، جلد کی بے رونقی ختم ہو جاتی ہے اور جلد نرم و ملائم حسین ہو جاتی ہے۔ جس بندے کا سانس پھول جاتا ہو وہ آڑو کھائے، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ زیرے کو بھون کر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ جو پھولوں کو سونگھنا پسند کرتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سے پہلی بار مل رہے ہیں تو آپ کے پاس صرف 7 سیکنڈ ہوتے ہیں دوسرے انسان کو متاثر کرنے کے لیے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہوتی ہے۔ سوکھی کھجور کو کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ چاکلیٹ گلے کی خراش کو ختم کرتی ہے۔ خربوزے کے بعد دودھ یا پانی پینے سے ہیضہ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ انگور نمک لگا کر کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لینے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ چھوٹا پیشاب زیادہ دیر روکنے سے پیشاب کی تھیلی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تھیلی پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یرقان کے اثرات آ جاتے ہیں، گردوں میں پتھری بننے کا خدشہ رہتا ہے۔ زیادہ دیر پیشاب روکنے سے مثانے کی سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سیب کے اندر 50% ہوا موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی پر تیرتا ہے۔ اگر چیونٹیوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو جس جگہ پر چیونٹیاں نظر آئیں وہاں پر ہلدی ڈال دیں۔ روزانہ کچا دودھ چہرے پر لگانے سے چہرے کی میل صاف ہوتی ہے اور رنگ نکھر کر چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ پودینہ کا رس ہیضہ کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہوگی۔ اس کو پینے سے بد ہضمی کا مسئلہ دور ہوتا ہے اور لو بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی دور ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ شہد کھانا نہایت مفید ہے۔ رات کو سونے سے قبل اخروٹ کھا لینے سے طاقت ملتی ہے۔ اگر ہاتھ یا پاؤں جل جائیں تو فوری پانی میں نمک گھول کر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ گھر میں کبوتر اڑتا ہوا آ جائے تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ 1 منٹ کا غصہ مدافعتی نظام کو 4 سے 5 گھنٹے تک کمزور کر دیتا ہے۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے۔ ہمیشہ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو روزانہ کھانا کھاتے وقت 1 پیاز کاٹ کر کھا لیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے گی۔ گندے بالوں کے اندر تیل مت لگایا کریں، اس سے بال گرنے لگیں گے، اور بالوں کو تیل لگانے سے قبل کنگھی کر لیا کریں، بعد میں نہیں۔ آٹا زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد
خشخاش پھانک لینے سے خشکی، قبض اور معدہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پٹھوں کی اکڑن سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی جائیں۔ اگر اچانک زیادہ کھانسی آنے لگے تو چھوٹی سی مصری میں منہ میں رکھ لینے سے کیسی بھی کھانسی ہو بند ہو جائے گی۔ پیٹ کی چربی کو دور بھگانا ہے تو کدو کے تیل کی مالش کیا کرو۔ میتھی کھاؤ، آپ کے مثانے کو طاقت دینے میں بے حد مفید ہے۔ خشک میوہ جات بانجھ پن کو ختم کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو قوت باں کی کمی ہو وہ لوگ گڑ دھنیے کا استعمال مت کریں۔ دھنیے کے 3-4 دانے چبانے سے الٹی رک جاتی ہے۔ جو کھیرے میں لیموں کا رس ملا کر پی جائیں ان کی جلد صاف ہوتی ہے، ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اور جو لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پی جاتے ہیں ان کے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ ہمیشہ 18 سال جیسے جوان نظر آنا ہے تو گائے کے دودھ میں اسب گول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کرو۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھا لینے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ خواب میں دودھ نظر آئے تو جس مقدار میں دودھ دیکھو اسی مقدار میں دولت آئے گی۔ ناظرین، ہلدی کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جس دن آپ اپنے بال شیمپو کر لیتے ہیں اس دن آپ زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ کھانے کے بعد ہمارے جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے جس وجہ سے ہم کو نیند آنے لگتی ہے۔ بال سفید ہونے یا گرنے لگیں تو ادرک کے پانی میں لیموں اور بادام کا رس ملا کر سر پر لگا لینے سے بال 2 ہفتوں میں کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی بچوں کو پلا دینے سے بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔